اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، جائز مرادیں پوری ہو، تمام مشکلات، پریشانی، بیماریاں دور ہو، ختم ہو۔ آج پھر انشاءاللہ ہم سنتے ہیں سیرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہر ماہ چند دن اور راتوں میں شروع اور ہر سال رمضان میں کوہ ہیرا کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی عظمت و بزرگی کی نیت سے خلقت انسان اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے۔ آپ کی ایسی عبادت تھی جس کی بنیاد عقل اور خدا کی ذات میں گہری سوچ، تصور، غور و فکر کرنے والی تھی۔ کوہ ہیرا ایک بلند پہاڑ جو مکہ کے شمال مشرق تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے میدان کے قریب اور مکہ شہر کے تقریباً اس کے قریب میں یہ پہاڑ، اور یہ پہاڑ دوسرے سارے پہاڑوں سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ اور اسی پہاڑ میں ایک اور غار ہے جس کا نام غار ہیرا ہے۔ یہ غار بڑے پتھروں سے بنی ہے، جیسے ٹکڑوں سے بنی ہے، اور اس غار کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور اس غار کی بلندی ایک میانہ قد ایک انسان کھڑے رہے بمشکل سے اس میں سو بھی سکے اتنی چوڑائی ہے۔ اور اس پہاڑ پر جو عمرہ کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں اور غار ہیرا کی زیارت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہے غار کی اس چوٹی پر کھڑے رہ کر جلال خدا، عظمت الہی اور خلقت انسان کی طرف متوجہ ہو کر وہ پہاڑ پر دیکھ کر
اللہ کی شان، اللہ کی قدرت بے ساختہ دل سے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل زندگی کا آغاز اسی کوہ ہیرا سے ہوا، غار ہیرا سے ہوا، جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں اللہ جل جلالہ جل شان کی حمد و ثنا ہمیں ہمیشہ غور و فکر میں ہمیشہ لگے رہتے اور خدا کے عشق میں غرق مست رہتے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر اس وقت 55 سال کے قریب تھی، اور آپ کے عظیم شوہر باطنی کیفیت کو جانچ لیا تھا آپ نے کہ وہ کبھی بھی ان کی تنہائی پسند، عبادت الہی پر اعتراض نہ کرتی، اور نہ کبھی بھی ان کو اپنی گھریلو زندگی کی مصروفیات میں الجھاتی، بلکہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہیرا سے، غار ہیرا سے آتے تو آپ ان کی خدمت کرتے، جب جاتے تو اللہ حافظ کہتے اور دیر تک دیکھتی رہتی۔ جب موڑ کچھ آتا آپ سرکار آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، پھر گھر میں تشریف لاتی اور خبرداری کے لیے لوگوں کو بھیجتی، خود غار ہیرا کا چکر لگاتی، کبھی دیر ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن یہ آنا جانا، یہ روٹین لگا ہوا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کی کیفیت، خوف الہی اور ایک عجیب عشق خدا کی مستی میں، غور و فکر کی مستی میں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ اس وقت وحی نہیں تھی، نہ اعلان نبوت تھا، مگر آپ کا شروع سے ہی یہ آپ نے سن لیا تھا، ہر طرح سے آپ کا شروع سے ہی یہ ایمان ہو چکا تھا، اور یہ دل میں عہد کر چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے، جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے دیکھا کہ گھر نورانی ہو گیا، اور فوراً پوچھا یہ نور، یہ روشنی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور نبوت ہے، بس آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، نہیں خدا کے سوا کوئی معبود، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ بات کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہے، میں نے بہت عرصہ سے پہلے جان لیا تھا، اور پھر کلمہ پڑھ لیا۔ علامہ مجلس اور صحابہ ستہ اور دیگر اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے کہ ماہ رمضان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں مقیم تھے، اسی مقام سے وحی کا نزول ہوا، آغاز ہوا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جناب رسول خدا اور ان کا غلام اور ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا نے دونوں نے کلمہ اور غلام نے کلمہ پڑھا تھا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، بلوچ، خدمت، محبت، نرمی ظاہر ہر وقت ہوتی تھی، اور یہ صفات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے لوگوں کے درمیان بات کر دی تھی اور کہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا باپ اور سردار ہوں اور رہوں گا، لیکن میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، وہ مجھ سے دو فضیلت میں آگے ہے، دو فضیلت میں، اور وہ دو فضیلت یہ ہے کہ ان کی بیوی خدیجہ سلام اللہ ان کی بے انتہا وفادار، شریک کار، غم خوار، محبت والی، بلوچ، خدمت اور نرم دلی والی اور بے حد سے زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ اور میری بیوی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی ہماری دادی حوا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تھا سب کچھ۔ آپ نے فرمایا اور میری بیوی حوا اس حد تک نہیں پہنچی، یعنی اتنی خدمت یا اتنی محبت، نرم دلی، اللہ نے ان کو ایسا موقع نہیں دیا۔ وہ میرا بیٹا مکمل طور پر اپنے نفس امارہ پر غالب ہوگا، یعنی وہ ترک اللہ نماز کی ترک اللہ کا بھی کبھی مرتب نہیں ہوگا، مرتکب نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی نماز میں تکبیر اللہ کی چھوٹے گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پہلے مسلمان خاتون، امام حسین علیہ السلام اس لیے روز عاشورہ کربلا میں اپنے دشمنوں کے سامنے یوں اپنا تعارف کراتے تھے، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں میری جد امجد کون ہے؟ میری جد امجد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ہے، اور وہ اس امت کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سب لوگوں نے کربلا میں جو حاضر تھے، دشمنوں کے غہروں میں جو مارنے کے لیے شہید کرنے آئے تھے، سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں حسین، ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال گزر گئے۔ 27 رجب کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر عبادت مناجات خدا میں مشغول ہے، اور جبریل امین نازل ہوئے سورہ علق کی آیت 1 سے 5 لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ترجمہ ہے اس کا، پڑھ اور اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لہو کی فٹکی سے، پڑھ اور تیرا ہی پروردگار سب سے کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے
قلم کے ذریعے یہ تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار، نور کے آثار نازل ہوئے، سخت تھکان اور سردی محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہنے لگے، مجھ پر چادر ڈالو، کمبل ڈال دو تاکہ میں کچھ راحت حاصل کر سکوں۔ چادر میں لپٹے ہوئے تھے کہ پھر جبریل امین سورہ مدثر کی آیت لے کر نازل ہوئے اور اس کا ترجمہ اے سورہ مدثر کی آیت 1 سے 7، اے کپڑا اوڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور ڈراؤ اپنے پروردگار کی بڑی تعریف اور بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو صاف پاک کر ڈالو، میل کچل کو دھو ڈالو، اور نیکی اس لیے نہ کرو اس سے زیادہ کی خواہش رکھو، بلکہ اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، مسکرا کر استقبال کیا، اس پر آپ کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول خدا، آپ کو رسالت مبارک ہو، خدائے بزرگ آپ کی بزرگی اور آپ کا بلند مقام عطا کرے، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ روایت ہے کہ جبریل امین جب بھی آتے وہی نازل ہوتی، وہی نازل کے بعد پھر آپ غار حرا جاتے اور آتے، راستے میں ہر ایک پتھر، ہر درخت کی ڈالی یوں نظر آتی اور یوں آواز آتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہر درخت، ہر پتھر جہاں کہیں ہوتا وہاں سے آواز آتی، وہ پتھر وہ درخت سلام آپ کو کہتے اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سچی اسلام کی وزیر تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مدد، حمایت اور محبت کی وجہ سے آرام و سکون ملتا تھا۔ 5 یا 6 سال بعد جب سورہ حجرات کی آیت 94 اور 95 نازل ہوئی تو اس آیت میں یہ بتایا گیا، کھلے عام اسلام پھیلانے کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد حج کے موسم میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر آئے، چڑھ گئے اور 3 بار اسی آواز سے اعلان کیا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب بت پرست مشرکین نے غصے میں آپ کو دیکھا اور دیکھنا شروع کیا، اور کسی نے ہمت نہیں کی۔ ابو جہل نے ہمت کی اور ایک پتھر اٹھایا، اور وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پتھر آیا تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کی طرف، پتہ نہیں ماتھے کی طرف لگا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس حال میں رسول خدا تیزی سے پہاڑ کی طرف چلے گئے، اس کی چوٹی پر جا کر ایک پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو تلاش کیا مگر ادھر ادھر دیکھا نہ ملے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لیا
اور نہ مل سکے نہ نظر آ سکے، پھر کچھ مشرکین باتیں کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اسی دوران ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او علی، تمہیں خبر بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مارے گئے؟ یہ سنتے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 10 12 13 سال کے عمر میں جناب خدیجہ کی طرف دوڑے اور دوڑ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے آئے اور پوچھا، کون ہے؟ تو کہا، میں علی ہوں۔ خدیجہ صلی اللہ نے فوراً دروازہ کھولا، کہا، محمد کہاں ہے؟ علی، مجھے تو خبر نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے پہلے مجھے بتایا کہ میں غار حرا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا، آپ پر تو پتھر برس گئے، آپ پر تو پتھر برسائے گئے، اور لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لاؤ کچھ غذا کھانے کی، تاکہ میں غذا کھانے کی پانی لے کر جاؤں اور ڈھونڈوں انہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لگ گیا ہو، کمزوری ہو گئی ہو، تو اسے کھانا پانی غذا کام آ سکے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کچھ غذا اور پانی لے کر خود باہر تشریف لائے۔ علی اور ماں خدیجہ ہمراہ پہاڑ کی طرف چلنے لگے، یہاں تک کہ پہاڑ تک پہنچ گئے۔ علی علیہ السلام نے اور جناب خدیجہ نے آپ کے درہ کوہے کی طرف ادھر ادھر دیکھ کر آواز دی۔ حضرت علی نے آواز دی، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بلند آواز سے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ کہاں ہیں، کس طرف ہے؟ اس دوران جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکے تھے۔ جبریل امین نے دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے کہا، اے یا رسول اللہ، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اے جبریل، تم دیکھتے ہو میری قوم نے مجھ سے کیا کیا؟ میری قوم نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے نکال دیا، مجھ پر پتھر برسائے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ہاتھ دیا تو جبریل امین نے تھوڑا سا کھینچ کر اپنے پروں کے نیچے سے ایک مخملی قالین نکالا، اسے پہاڑ پر بچھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس مخمل قالین پر بٹھا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، پہاڑ والا، بارش والا اور طرح طرح کے کچھ خاص فرشتے نازل ہوئے، اور ہر ایک فرشتہ یہ کہتا گیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو اتنی بارش برساؤں کہ مکہ تباہ ہو جائے، مشرکین سب ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، کتنا آگ برساؤں؟ یا رسول اللہ، پہاڑ کو ملاؤں؟ یہ طرح طرح کی باتیں کی اور ہمت دلائے اور کہا، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ کی ہر ملکیت، ہر طاقت تمہارے ساتھ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، میں یہ نہیں چاہتا، کیوں کہ اللہ نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تم مجھے میری قوم پر چھوڑ دو، آج نہیں تو کل میری قوم سمجھے گی، جانے گی، ابھی اسے معلوم نہیں میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جبریل امین نے دیکھا جناب خدیجہ پہاڑ کی وادی میں گم شدہ ہیرے یعنی آپ کے شوہر کو
تلاش کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے۔ جبریل امی نے سارا واقعہ دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، خدا خدیجہ کو سلام دیتا ہے، اور میرا بھی سلام خدیجہ کو کہنا، اور کہنا اللہ بھی تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور یہ بھی کہنا اللہ نے ان کے لیے جنت میں بہت خوبصورت گھر مخصوص خاص کیا ہے، جو شیشے کا، سونے اور چاندی کا ہے۔ اس گھر میں کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کو آواز دی۔ اس آواز پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ دیکھتے دیکھتے قریب سے دیکھا کہ پیشانی مبارک سے، پیشانی دونوں آنکھوں کے درمیان سے خون کے قطرے، زخم کی وجہ سے خون کے قطرے بہتے نظر آئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ ابو جہل نے پتھر مارا ہے، زمین پر خون گرنے سے پہلے اسے صاف کر لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا غضب آ جائے۔ اس حال میں دیکھ کر ماں خدیجہ نے ایک آہ بھری اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ اس خون کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور نہیں گرنے دیں گے۔ جب رات تاریک ہو گئی تو کچھ تاریک رات میں علی کے ساتھ، ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو کچھ لوگ خدیجہ کے گھر پر، اس کے کمرے پر دیواروں پر پتھر برسانا شروع کیا۔ دیوار پتھروں سے، مضبوط بڑے پتھروں سے، لوہے لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ پتھر گرتے کچھ نقصان نہ ہوا، مگر خود چادر ڈال کر باہر نکلی، سینہ سپر ہو گئی اور کہنے لگی تعجب ہے تم خدیجہ کے گھر پر پتھر برساتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا، کچھ لوگ اس بات کو سن کر پتھر کو پھینکتے ہوئے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ قدیم زمانے سے مشہور ہے اسلام تیزی سے پھیلتا رہا اور پھیل رہا ہے۔ اس کی 3 وجوہات اس زمانے میں تھی، ابھی 2 اس وجوہات کی ہے۔ پہلا، دین اسلام پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے کریم سے پھیلا، حسن اخلاق سے پھیلا، اور دین پھیلا اس زمانے میں تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ دولت خرچ کرنے کی وجہ سے پھیلا۔ اور تیسرا، دین اسلام اس زمانے میں پھیلا تو تمام صحابہ کرام، اہل بیت کی قربانیوں سے اور ان کے حسن اخلاق سے پھیلا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی کچھ نور کی شعاعیں روشنی دیتے ہوئے ولیوں کی اخلاق سے، بزرگوں کے اخلاق سے، کچھ دولت سے، کچھ پیار سے آج بھی اسلام پھیلتا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ علل اعلان حکم ہوا، علل اعلان حکم کی وجہ سے پھر لوگوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس میں مولا علی اور حضور جدا ہو گئے اور علی گھر پہنچے نہیں، دیر ہو گئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور گھر کے دروازے پر ایک ہاتھ دروازے پر ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ علی نہیں آیا، علی نہیں آیا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور فکر مند ہے، اونٹ پر سوار ہوئی، نقاب کی اور علی کو ڈھونڈنے چلی۔ پہاڑوں پر ادھر ادھر آواز دینے لگی۔ علی نے آواز کو پہچان لیا، ایک پہاڑی ایک غار سے آواز دی آپ نے، میں یہاں ہوں، آپ خدیجہ امی جان جائیں، میں یہاں ہوں، میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں علی آپ آؤ، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اونٹ پر سواری کا حقدار آپ ہی ہے، میں تنہا آ رہا ہوں۔ اور اتنے میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے اور کہہ رہے اللہ میرا علی، میرا علی، اور ایسے 3 بار دعا مانگی۔ اور مبارک ہو یہ سن کر ماں خدیجہ الکبریٰ نے کہا لو اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کی، علی آ گئے۔ آپ نے علی کو دیکھا تو پھر علی کو گلے لگا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض فرمائی شکراً للمجیب، اے اللہ دعا قبول کرنے والے، تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ایسا 12 مرتبہ 11 مرتبہ کہا۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت خدیجہ سے امت کے کام کیے، امت کی پریشانیوں کو دور کیا، قرض داروں کا قرض ادا کیا، سود خوروں کے چنگل سے آزاد کیا، فقراؤں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی مدد فرمائے، خوب دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے تو مشرکین اس کے گھر پر مال پر قبضہ کر لیتے، نہ دیتے اور کہتے اگر جانا ہے مدینہ تو سب چھوڑ کر جاؤ۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی مدد فرماتے ہیں، اور یہ ساری دولت ماں خدیجہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال پہلے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد ایک روز دائیں حلیمہ گھر تشریف لائے، دیکھا بڑی عزت کی، محبت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، پھر جانے لگی تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں، اونٹ اور دیگر کچھ رقم انہیں دے کر روانہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ خوش ہوئی ہے اور خوش ہو کر دعائیں دے کر چلے۔ اعلان نبوت کے بعد ایک روز حلیمہ سعدیہ اور اپنے شوہر کو ہمراہ مکہ لائی اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بہت سی روایت میں ہے، اہل سنت علماء سے بھی نقل ہے، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام
بہت بلند مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب عورتوں سے بہتر خدیجہ ہے اور سب عورتوں سے بہتر مریم بنت عمران ہے، اور پہلے کی امتوں میں عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہے، آسیہ بنت مزاحم ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، اور فاطمہ بنت محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس بھی کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کر فرمایا جنت میں بہترین عورتیں مریم بنت عمران ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، اور آسیہ بنت مزاحم ہے۔ پھر ان کی بیوی جو پھر کلمہ پڑھا اور خوب نبی پر جان قربان کر دی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عائشہ سے بھی ایک روایت ہے، جب وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برتری کا اظہار کرتی، جیسے عائشہ کبھی ذرا اپنا خود زیادہ وہ کرتی تو آپ فرماتے کیا تم نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام، آل عمران علیہ السلام اور علی، حسن اور حسین اور فاطمہ اور خدیجہ کو سارے جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ کا مقام ہے، اور وہ جب بھی آپ کے پاس تشریف لائے آپ ان تک اللہ رب العزت کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیا کرے جب بھی آئیں۔ اللہ اللہ، اور پھر خوشخبری بھی دیں جنت میں ایسا گھر خاص کیا ہے آپ کے لیے، نہ اس میں رد ہے، غم ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس فضیلت و کمال کے اعتبار سے دو جہاں میں بس یہی چار عورتیں ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تمہیں خوشخبری نہ سنا؟ ماں فاطمہ سے عائشہ نے کہا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا؟ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جنت میں عورتوں کی سردار چار عورتیں ہیں جن میں مریم، خدیجہ، آسیہ اور اے فاطمہ تمہارا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فریضوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، سب کے سامنے یہ ظاہر تھا چار عورتیں، چار عورتیں، کیونکہ دین حق پھیلانے کے لیے جو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے وہ سب جانتے ہیں، جاننے والے، اور خبر ہے ان کو خبر رکھنے والوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چار بیویوں کی مستاق ہے، وہ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور فرعون کی بیوی جو، اور جنت میں آسیہ
نبی کی بیوی ہوگی خدیجہ بنت خویلد، جو دنیا و آخرت میں نبی کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور چار یار پنجت پاک جمیع امہات المومنین کا عشق، ادب، محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار مرشد الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔